بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نگاہ فلک ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 لاکھ کے ظالم اور متکبر دشمن کے مقابلے کے لیے 3,000 کا مختصر مٹھی بر دستہ دین مصطفی کی خاطر رواں دواں تھا۔ آخر یہ کون ہے جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں؟ نہ تو بہت زیادہ اسلحہ پاس ہے اور نہ ہی گھوڑوں اور سواریوں کی کثرت۔ اپنے گھروں سے 1,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کی دوری پر جانوں کے نذرانے راہ خدا میں دینے کے لیے بےتاب چلے جا رہے ہیں۔ آسمان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی کہ غزوہ بدر میں 1,000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، غزوہ احد میں 3,000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، غزوہ خندق میں مدینہ طیبہ کے صرف 3,000 مجاہدین پر 10,000 کے لشکر کو حملہ آور ہوتے تو دیکھا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ ایک کے مقابلے میں 66 دشمن، اور وہ بھی اسلحہ سے لیس کھڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ جنگ موتا کا منظر ہے، جہاں رومی اور عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ صرف 3,000 مسلمان ٹکرا گئے۔ یہ لوگ آخر اتنی دور کیوں آئے تھے؟ جی ہاں، اس کا ایک بہت بڑا سبب اور مقصد تھا۔ ہوا یوں کہ امن و سلامتی کا پیغام دینے والے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر و قاصد بنا کر کیسر روم کے نام ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ راستے میں کیسر روم کے ایک امیر شرجیل بن عمرو غسانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو اس بدبخت نے قاصد رسول کو رسیوں میں باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس حادثے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا، اور فرما دیا تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جسے مسلمان منتخب کر لیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے بعد دوسرے کو قیادت کرنے کی وصیت فرمائی تھی تو وہیں ایک نعمان نام کا یہودی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب یوں کسی کا نام لیتے تھے، اگر 100 افراد کا نام بھی لے دیتے تھے تو وہ سبھی شہید ہوتے تھے۔ اس مٹھی بھر لشکر کو رخصت کرنے کے لیے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ منورہ کے کنارے تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ تم اللہ کریم کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام نے رہتی دنیا تک کے لیے سفیر اور قاصد کے منصب کی حفاظت فرما دی۔ اللہ کریم نے رسول مکرم کو ہر وصف میں کامل و مکمل بنایا۔ انہی اوصاف میں سے ایک نظام حکومت چلانا اور قوانین وضع کرنا بھی ہے۔ ایک سفیر کے شہید کیے جانے پر دنیا کی ظاہری سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا اس بات کا درس دیتا ہے کہ بہادری اور دلیری تعداد سے نہیں، نظریات و عقائد اور قوانین سے ہوتی ہے۔ سپہ سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما تو شیطان نے آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے، اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ
کرنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے تھامے رکھا۔ کفار نے اور وار کیے اور آپ کا جسم مبارک دو حصوں میں کر دیا۔ یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم مجاہد صرف 33 سال کی جوان عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ایک حصے پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد بمطابق فرمان نبی قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا۔ جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کو کافروں کی اتنی زیادہ تعداد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو۔ ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اب 2 اچھی باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح یا شہادت۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے پکارا، یا عبداللہ بن رواحہ۔ اس وقت آپ لشکر کی دوسری جانب تھے اور 3 دن سے بھوکے تھے۔ اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن کر بےتاب ہو کر اسے چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ، جعفر شہید ہو گئے اور تیرے پاس ابھی تک دنیاوی شے ہے۔ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا، ابھی صرف انگلی کٹی ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، اے نفس آگے بڑھ، ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، بالآخر زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ رسول صادق و امین جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ایک یہودی کے کہنے سے بھی واضح ہو گئی اور یہ تینوں عظیم سپہ سالار میدان موتا میں شہید ہو گئے۔ تینوں معزز صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار چن لو۔ تو مسلمانوں نے فوراً حضرت خالد بن ولید کو چن لیا اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر دی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما اور ادھر غیب کی خبریں دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر مدینہ طیبہ میں ممبر مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا، لشکر کی ترتیب تبدیل کرتے ہوئے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے مجاہدین کی آپس میں جگہ بدل دی۔ دشمن نے سمجھا شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے، جس سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں اور یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر 7 دن تک ڈٹا رہا اور صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے۔ 7 دن کے بعد جب دشمن کا لشکر ہزیمت اٹھاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ دشمن کی خود سے 66 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ٹکرانا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 13 مجاہدین کا شہید ہونا، پھر دشمن لشکر کا پلٹ کر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکنا اور حضرت خالد بن ولید کا اپنے لشکر کو صحیح و سالم مدینہ طیبہ لے آنا کسی واضح و شاندار فتح و کامیابی سے کم نہیں ہے۔ نیز اس فتح کا اعلان تو مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے حالات بتاتے ہوئے خود ہی فرما دیا تھا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکا عاشق بنائے۔